والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون اللہ. حاضرین مجلس، کل ہم نے قبر پرستی سے متعلق جو باتیں سنی تھیں اسی سے ملتی جلتی باتیں اور کچھ مزید باتیں آج کے درس میں سننے کی کوشش کریں گے. آج کا جو باب ہے اس میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں: نیک صالح قوم کے معزز لوگوں کی قبروں کے پاس جا کر کے عبادت کرنا گویا کہ اس قبر کو وثن بنا دینا ہے. وثن کہتے ہیں اللہ کے علاوہ دنیا میں جس کسی کی بھی عبادت کی جائے، چاہے جانور کی، درخت کی، کسی سانپ کی، یا پھر کسی پتھر کی، یا کسی نبی کی، یا کسی ولی کی، کسی اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے اسے وثن کہا جاتا ہے. تو اب ایک بندہ قبر کے پاس جا کر کے عبادت کرتا ہے اور قبر والے کی عبادت کرتا ہے تو گویا اس نے اس قبر کو وثن بنا دیا، اور ایسا کرنا شرک اکبر ہے. اس بات کی وضاحت کے لیے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو پہلی دلیل پیش کیے ہیں وہ روایت موطا امام مالک میں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صحابی ہیں. 4 ائمہ میں سے ایک امام کون ہے؟ امام مالک. یہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا یہ ایسی روایت جس میں تابعی سیدھا اللہ کے نبی سے روایت کرے تو کیا یہ روایت صحیح ہے؟ تابعی یا تبع تابعی. لیکن اسی معنی کی دوسری روایتیں جو صحیح سند سے مروی ہیں جو اس روایت کو صحیح ٹھہرانے کے قابل ہیں. اس لیے یہ روایت گرچہ محل نظر متکلم فی سند سے مروی ہے لیکن دوسری روایتیں اس کی تصدیق کرتے ہیں، بالکل صحیح روایت ہے. روایت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں. دعا کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، لا تجعل قبری، تو میری قبر کو وثنن، معبود مت بنا. یعنی میری قبر کو تو ایسا نہ بنا کہ لوگ آ کر کے میری قبر کی میری عبادت کرنے لگے. اے اللہ تو ایسی نہ بنا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کبھی بھی وثن بنایا گیا کہ لوگ آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھ جائیں، چادر چڑھائیں، پھول چڑھائیں، چراغ جلائیں وہاں پر؟ کیا ایسا کبھی کیا گیا؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اللہ سے یہ جو دعا کی کہ اے اللہ تو میری قبر کو عبادت گاہ مت بنا، وثن مت بنا، اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا. اور آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیگر مزارات کی طرح، دیگر قبروں کی طرح جہاں جا کر کے لوگ شرک کرتے ہیں وہ درجہ کبھی بھی نہیں دیا گیا. اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمائی. امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی اس دعوت توحید کو لے کر کے اٹھے تھے تو آپ نے بہت سارے انقلابات کیے اور تبدیلیاں لائی. ان میں ایک تبدیلی یہ بھی تھی کہ بقی قبرستان میں صحابہ کی قبروں پر، اولیاء اللہ کی جو وہاں پر قبریں ہیں وہاں پر قبے، بڑی بڑی عمارتیں، مساجد کی طرح عمارتیں بنا دی گئی تھیں. حکومت کے ساتھ مل کر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو ڈھا دیا. لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر محفوظ رہی. آپ کی قبر پر اللہ نے کبھی بھی کسی طرح کی عمارت بننے نہیں دیا. اور 3 دیواریں مضبوط ہیں جس کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر محفوظ ہے. جب سے قبر بنی اور دیواریں تعمیر ہوئی
اس وقت سے لے کر آج تک جس کسی کی بھی حکومت آ گئی ان دیواروں کو پھلان کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک جانے کی ہمت نہیں ہوئی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں نہ ہوتی یا اس طرح کے انتظامات نہ ہوتے تو دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بنیاد بنا کر سب سے زیادہ اور سنگین شرک کیا جاتا. آج آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کہہ کر کے بدعت کی مجلسیں شرکیہ کام کیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی کے نالین مبارک کہہ کر کے امت کو گمراہ کیا جاتا ہے. اللہ نے اس قدر آپ کی قبر کی حفاظت فرمائی، اس کے باوجود یہ حال ہے. اگر وہاں نہ ہوتی قبر اور اس طرح حفاظت کے انتظامات نہ ہوتے تو آپ سوچیں کس قدر گمراہی امت میں موجود ہوتی. آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قبر کو وثن بنا دیتا ہے یا قبر کی عبادت کرنے لگتا ہے تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اشتد غضب اللہ علی قوم، اللہ رب العالمین کا غصہ اس قوم پر سخت سے سخت ہو جاتا ہے جو اپنے نبی کی قبروں کو مساجد بنا لیتے ہیں. جو لوگ بھی نبی کی ولی کی قبروں کو مسجد بنا لیے ہیں اللہ کا ان پر شدید غصہ ہے. اب ایک بندہ جس پر اللہ غصہ ہو وہ بندہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ جنت میں جب تک اللہ کا فضل اللہ کی رحمت نہ ہو بندہ اپنے اعمال کی بدولت جنت میں جا نہیں سکتا. اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ بھی نہیں جا سکتے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں بھی اللہ کے فضل اور رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا. تو سوچو جن پر اللہ غصہ ہو اور شدید غصہ ہو، کیا وہ لوگ جو آج قبروں کے پاس بیٹھے ہیں جنہیں جنت میں جانے کی تمنا ہے یہ لوگ کس قدر گمراہی میں ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین غصہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین کی صفت غضب کا اس حدیث میں ثبوت ہے. ہم بھی غصہ کرتے ہیں. ہمارا غصہ کیسے ہوتا ہے؟ غصے میں آتے ہیں تو انصاف کے تقاضوں کو ایک طرف رکھ کر کے جو کمزور ہے اس پر شدید ظلم کر بیٹھتے ہیں. غصے میں آ کر کے انسان صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتا. غصے میں آ کر کے انسان بسا اوقات ایسے بہت سارے غلط فیصلے کر دیتا ہے کہ موت تک وہ پچھتاتا ہے. انسان کے غصے کی ایک طرح کی کیفیت ہے. اگر اس سے بڑا شخص ہو تو وہاں غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، اگر اس سے کمزور ہو تو اس پر اپنا سارا غصہ نکال دیتا ہے. یہ انسان کی غصے کی مختلف شکلیں ہیں. اللہ بھی غصہ کرتا ہے. اللہ کیسے غصہ کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے غضب میں نہ کسی کا حق مارا جاتا ہے، نہ کسی پر ظلم ہوتا ہے اور نہ ہی زیادتی ہوتی. اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب اللہ کی جیسے شان ہے. اللہ رب العالمین کی ذات، اس کے جلال کے لائق اللہ رب العالمین غصہ کرتا ہے. بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم اللہ کے لیے غصے کو ثابت کریں گے تو انسان بھی غصہ کرتا ہے اور غصے میں غلطی کر جاتا ہے. تو گویا اللہ کے لیے غصے کو ثابت کرنا اللہ کے لیے بھی ان کمزوریوں کو ثابت کرنے کے مترادف ہے. اس لیے اللہ کی صفت غضب کا انکار کر دیتے ہیں. تو ایسا انکار کرنا یہ اسماء و صفات پر ایمان کے معاملے میں خلل ہے. اللہ غصہ کرتا ہے، اللہ کا غصہ اللہ کی شان، اللہ کے جلال کے لائق. ایک دوسری روایت اسی بات کی سنگینی کو بتانے کے لیے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے لائے ہیں. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی روشنی میں افرأیتم اللات والعزی، تمہارا کیا خیال ہے لات اور عزا، یہ جو دو بت تھے قریش میں عرب کے لوگوں کے پاس، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس سے متعلق وضاحت لا کر کے فرماتے ہیں لات یہ ایک شخص کا نام تھا. آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے یہ ایک نیک صالح شخص تھا. حج کے ایام میں ستو کو بھگو کر کے یا اس کو سکھا کر کے ایک غذا جسے سویق کہا جاتا ہے حاجیوں کو کھلاتا تھا. اس کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے یہ جہاں وفات پایا تھا وہاں ایک چٹان تھی، سمجھ گئے کہ یہ اس میں حلول کر گیا ہے اور اس کی عبادت کرنے لگے. اس روایت کو لا کر کے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح پہلے پہل اس آدمی کا وہاں پر بت بنایا گیا، لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، پھر موقع آیا کہ اس کی عبادت کرنے لگے، ٹھیک اسی طرح آج جو لوگ بھی قبروں کے پاس جاتے ہیں وہ ان کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ
اسی کی عبادت کرنے لگ جائیں گے اور وثن بنا دیں گے۔ ایک تیسری روایت جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لائے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، والمتخذین علیہا المساجد، اور ان قبروں کو مساجد بنا بیٹھے ہیں، والسرج، اور اس پر چراغاں کیا جاتا ہے، چراغ موم بتیاں وغیرہ جلا کر کے رکھا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ عموماً عورتوں کے حوالے سے آج بھی آپ دیکھیں مزارات کے پاس، پیروں ولیوں بزرگوں کی قبروں کے پاس مرد سے زیادہ عورتیں نظر آتی ہیں، اور عقیدے کے معاملے میں مرد سے زیادہ عورتیں سب سے پہلے گمراہ ہو جاتی ہیں۔ انہی لوگوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی۔ کیا قبر کی زیارت کرنا عورتوں کے لیے مشروع ہے؟ قبر کی زیارت عورت کر سکتی ہے؟ اس معاملے میں سلف کے درمیان اختلاف ہے کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی۔ اللہ کے نبی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں قبر کی زیارت سے منع کرتا ہوں یا منع کرتا تھا، الآن فزوروها، اب تم زیارت کر سکتے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ تذکرکم الآخرہ، یہ خبریں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ قبر جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے ایک انسان کا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ ایک انسان اگر قبرستان جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بالکل، دنیا سے بے رغبتی کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے، اپنے انجام کے متعلق سوچ کر کے غفلت سے وہ باہر نکل آتا ہے۔ قبرستان جانے کا صرف یہی ایک مقصد، آپ وہاں جاتے ہیں، آپ گئے ہیں، آپ جس کی قبر کے پاس کھڑے ہیں، ٹھہرنے والا باپ ہے، بیٹا ہے، کون ہے، اس سے متعلق یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کون آیا ہے، باپ آیا ہے، بیٹا آیا ہے، داماد آیا، اس سے متعلق قبر کو آگاہی نہیں ہوتی، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ آپ کی دعا کی بدولت اللہ رب العالمین ان کے عذاب میں تخفیف کرتے ہیں، عذاب میں تخفیف کرتے ہیں۔ تو قبرستان انسان جاتا ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنی موت کو، اپنے انجام کو یاد کرنے کے لیے، نہ کہ یہاں بیٹھ کر کے دعا کرے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی یا دیر قبول ہوگی، وہاں جائے گا تو فوراً قبول ہو جائے گی، ایسی بات نہیں۔ آپ وہاں جا کر کے دعا کریں یا یہاں بیٹھ کر کے اپنے خاندان قبیلے میں جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں، دونوں ایک برابر ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہاں بیٹھ کر کے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، درود و سلام بھیجیں، اور مدینہ جا کر کے اللہ کے نبی کی قبر کے پاس ٹھہر کر کے آپ سلام بھیجیں، دونوں ایک برابر۔ وہاں جا کر بھی آپ سلام بھیجتے ہیں تو کچھ فرشتے اللہ نے رکھا ہے، وہی سلام کو اللہ کے نبی تک پہنچاتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر کے بھی آپ اللہ کے نبی پر سلام بھیجیں گے تو وہی فرشتے جنہیں اللہ نے مقرر کیا ہے اللہ کے نبی تک ہماری بھیجی ہوئی دعا سلام پہنچاتے ہیں۔ تو قبر انسان جاتا ہے، اس کا ایک ہی مقصد کیا ہے؟ ہماری آخرت، ہمارے انجام کو یاد کرنا۔ قبرستان کو جانا یہ مشروع ہے، یہ مشروع ہے، ایک مشروع زیارت ہے کہ آدمی قبرستان جاتا ہے، وہاں جا کر کے جو لوگ مدفون ہیں، رشتہ دار، خاندان، قبیلے، موحدین، ان کے حق میں دعا کرتا ہے، یہ مشروع ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی سفر کر کے جانا درست نہیں ہے، قبروں کے پاس سفر کر کے جانا مشروع نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہاں ہے، اس کے خاندان قبیلے والے قریب کے قبرستانوں میں دفن ہیں، تو یہ سفر نہیں کہلاتا، یہاں جا کر کے وہ دفن ان کے لیے ان کے حق میں دعا کر سکتا ہے۔ ایک شخص صرف اسی لیے سفر کرتا ہے کہ وہ نہ کعبۃ اللہ دیکھے، نہ مسجد نبوی کو دیکھے، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے نبی کی قبر کے پاس جانا ہے اور سلام پیش کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں
تو ایسے سفر کو بھی اہل علم نے ناجائز کہا ہے، ایسے سفر کو بھی اہل علم نے ناجائز کہا ہے۔ اب انسان مرد قبرستان جا سکتا ہے، یہ بات ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں پر ہم نے جو روایت پڑھی، اس میں اللہ کے نبی نے قبرستان جانے والی عورتوں پر لعنت بھیجی۔ ایک اور روایت ہے جس میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو بکثرت قبرستان جایا کرتی۔ بکثرت قبرستان جانے والی عورتوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی قبر کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گئی تھی، واپس لوٹی تو ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ آپ کہاں گئی تھی؟ قبرستان گئی تھی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے پھر اجازت دے دی۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں موجود نہیں تھی۔ جب واپس آئیں تو آپ اپنے بھائی کی قبر کے پاس گئی تھی۔ ایک اور روایت ہے جس میں بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ عورت کو اللہ کے نبی نے قبرستان میں دیکھا، وہ ایک قبر کے پاس بیٹھ کر کے رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، وصبری، اور صبر کر۔ تو اس عورت نے اللہ کے نبی سے کہا مجھے جو چیز لاحق ہے، جو مصیبت مجھے پہنچی ہے، تجھے وہ نہیں پہنچی ہے، تجھے میرے صدمے کے متعلق خبر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں اس عورت کو بتایا گیا کہ تو نے یہ جو بات چیت کی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو وہ عورت اللہ کے نبی کے پاس گئی۔ اللہ کے نبی کے دروازے پر کوئی دربان، ہماری زبان میں کہیں تو سیکورٹی گارڈ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی سے گئی اور اللہ کے نبی سے معذرت کرنے لگی تو اللہ کے نبی نے کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر یہ ہے کہ مصیبت کے پہنچتے ہی کیا جائے، ایسا نہیں کہ مصیبت پہنچ گئی روئے چلائے، ساری کوششیں کیے سامنے والے کو تکلیف پہنچانے کی، برباد کرنے کی، سارا کچھ ہوا اور ہم سے کچھ ہو نہ سکا، تو اخیر میں آدمی کہیں کہ اب صبر کے علاوہ کیا چارہ ہے۔ صبر یہ ہے کہ آدمی پہلی مرتبہ ہی میں صبر کرے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں اللہ کے نبی نے عورت کو قبرستان میں دیکھا، اللہ کے نبی نے اسے منع نہیں کیا۔ اس سے بھی اہل علم کہتے ہیں کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے۔ ایک اور روایت جس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی ایک رات اٹھے اور قبرستان گئے، بقیع گئے، وہاں پر مغفرت کی صحابہ کے لیے دعا کیے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو حضرت جبرائیل نے حکم دیا تھا۔ آپ کے پیچھے پیچھے کون گئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اہل علم اس سے بھی یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے۔ کیا مطلقاً ان روایات کو بنیاد بنا کر ایک عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ مطلقاً اجازت نہیں ہے۔ ایسا علاقہ ہے جہاں پر فتنے کا خوف نہیں، امن کا ماحول ہے، اور عورتوں کا وہاں کی مزاج یہ ہے کہ وہ قبرستان میں جا کر کے روتی نہیں، چلاتی نہیں، عبادت نہیں کرتی، وہاں چلی جاتی ہیں، واپس لوٹتی نہیں، گھر کے مردوں کو کھینچ کر کے لانا پڑتا ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اور وہاں عورت جائے تو کوئی فتنہ بھی نہیں ہوتا۔ اس صورت میں کبھی کبھار عورت جا سکتی ہے۔ جس طرح مردوں کو یہ ضرورت ہے کہ وہ آخرت سے متعلق آگاہ رہیں، اپنی موت کو، اپنے انجام کو یاد کریں، جس قدر یہ حاجت مردوں کو ہے، ٹھیک اسی طرح یہ حاجت عورتوں کو بھی ہے۔ بسا اوقات عورتوں کو مردوں سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے ان معاملات کی، لیکن معاملہ ایسا ہے کہ وہاں پر عورتیں جا کر کے شرک کرتی ہیں، روتی ہیں، چلاتی ہیں، چیختی ہیں، گلے شکوے کرتی ہیں۔ ایسے موقعوں پر علماء کہتے ہیں کہ اس علاقے کی عورتوں پر جو نیک بھی ہوں ان کے لیے بھی یہ ہرگز درست نہیں کہ وہ قبرستان جائیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں تھے، وہاں کی عورتوں کا یہ چلن بن چکا تھا کہ وہ قبرستان کو جا کر کے شرک کیا کرتی تھی، روتی تھی، چلاتی تھی، وہیں پر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ تو انہوں نے عورت کے حق میں قبرستان جانے سے متعلق حرام ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ تو مطلقاً عورت قبرستان نہیں جا سکتی، لیکن کبھی کبھار اس طرح کا کوئی خوف نہ ہو تو امن ہو، فتنہ نہ ہو، اور وہاں کی عورتوں کا ماحول یا اس جگہ کا ماحول قبر پرستی، چیخنا چلانا نہ ہو، تو کبھی کبھار عورت جا سکتی ہے۔ ایک اور دلیل اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، جب میں قبرستان جاؤں تو کیا پڑھوں؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال پر قبرستان جا کر کے داخل ہوتے وقت جو دعا پڑھنا ہے وہ دعا آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھلائی. اگر عورت کا قبرستان جانا منع ہوتا تو اہل علم کہتے ہیں اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہاں پر ٹوکتے، تنبیہ کرتے. آپ نے ان کے سوال پر آپ کو دعا سکھلائی. تو اس میں بھی عورت کا قبرستان میں جانے کا ثبوت ملتا ہے، لیکن بہت سارے اہل علم اس سے اختلاف کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھار امن ہو، فتنہ نہ ہو، قبر پرستی کے آثار وغیرہ نہ ہو تو ایسی صورت میں عورت جا سکتی ہے. یہ قبرستان جانے سے متعلق، عورت سے متعلق شریعت میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. اب ایک آدمی قبرستان جائے تو کیا کرے؟ قبرستان جائے آدمی تو کیا کرے؟ جس طرح آج قبرستان میں جا کر کے تعظیم سے ایک آدمی زندے اپنے باپ کی، اپنے بڑے بھائی کی، خاندان کے معزز لوگوں کی ایسی قدر نہیں کرتا، قبرستان جا کر کے ایسی تعظیم سے وہ ٹھہر جاتا ہے جیسی تعظیم اللہ کا حق ہے. قبرستان ہم جاتے ہیں، یقیناً قبروں کی بے حرمتی کرنا درست نہیں ہے، قبروں پر بیٹھ کر کے انہیں نقصان پہنچانا یہ چیز درست نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں جا کر کے وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں، انہیں خلل ہو جائے گا، ایسا خیال لا کر کے تعظیم سے کھڑے ہو جانا یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حرام ہے، درست نہیں ہے. آپ قبرستان جائیں تو جو مسنون دعا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اس کے علاوہ بھی اور جو دعائیں ہیں وہ دعا پڑھ کر کے آدمی قبرستان جائے. وہاں جو لوگ دفن ہیں انہیں دیکھ کر کے اپنی آخرت کو یاد کرے، اپنے انجام کو یاد کرے. ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار اگر وہاں پر مدفون ہیں تو ان کے حق میں اور جملہ مسلمانوں کے حق میں وہ دعا کر سکتا ہے. لیکن وہاں جا کر کے ان کی تعظیم میں ٹھہر کر کے رونا، جزا و فضا کرنا یا اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ رکھنا یہ شرعاً درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور جب آپ قبرستان جائیں تو آپ دیکھتے ہوں گے مزارات کے پاس جا کر کے لوگ چپل کو نکال دیتے ہیں، چپل کو نکال دیتے ہیں اور سر پر ٹوپی پہن لیتے ہیں، تعظیم سے جا کر کے وہاں پر رک جاتے ہیں. قبرستان میں چپل پہن کر کے جانا درست ہے. کہاں پر؟ جہاں راستہ بنا ہوا ہے. قبرستان میں راستہ بنا ہوتا ہے، وہاں پر آدمی چپل پہن کر کے جا سکتا ہے. اور اگر قبروں کے درمیان تکلیف دہ چیزیں ہیں، آپ اگر چپل چھوڑ کر کے جائیں گے تو آپ کو نقصان، تکلیف پہنچ سکتا ہے. اس صورت میں اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے آدمی چپل پہن کر کے جا سکتا ہے. اگر ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں قبروں کے درمیان چپل پہن کر کے چلنا منع ہے، درست نہیں ہے. راستوں میں چپل پہن کر کے جانا اس بات کا ثبوت کہاں ہے جبکہ منع کیا گیا ہے چپل پہننے سے قبروں کے درمیان؟ اہل علم کہتے ہیں اللہ کے نبی کی وہ روایت جس میں ہے کہ جب فرشتے، جب تدفین کے بعد لوگ واپس جانے لگیں تو مردہ جو ہے، آدمی جو وہاں سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے چپلوں کی آواز کو سنتا ہے. نالین کا لفظ ہے. اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ بسا اوقات آدمی قبرستان میں ان حالات کے پیش نظر چپل پہن کر کے جا سکتا ہے. یہ قبر پرستی سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. قبر میں ایک دم آدمی شرک نہیں کرتا. ایک قوم آتی ہے، قبر کو اہمیت دیتی ہے، پھر وہ مر کر کے چلی جاتی ہے تو کچھ لوگ آتے ہیں وہاں عبادت کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں وہاں جا کر کے اسی کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں. اسی لیے اسلام میں آثار پرستی سے منع کیا گیا کہ آدمی مرنے والوں کی تصویر رکھ لے، ان کا کپڑا رکھ لے یا ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں رکھ لے، انہیں دیکھ کر کے یاد کرتا رہے. ایک موقع آتا ہے کہ انہیں عزت کی نگاہ سے فریم میں لگایا جاتا ہے، ایک موقع آتا ہے کہ ان کی عبادت کی جانے لگتی ہے. اس لیے شریعت میں آثار پرستی سے منع کیا ہے. اسی کے پیش نظر ہر صحابی اپنے بعد اللہ کے نبی کے بال یا اللہ کے نبی کی جو بھی چیزیں ان کے پاس تھی دفن کرنے کا حکم دیتے تھے. اسی کے پیش نظر وہ درخت جہاں بیعت رضوان ہوئی تھی، بیعت رضوان ہوئی تھی، مکہ جاتے وقت بعض لوگ اس درخت کے پاس جا کر کے رکتے تھے، اس درخت کے پاس جا کر کے رکتے تھے اس وجہ سے کہ یہاں پر بیعت رضوان ہوئی تھی اور جو اس درخت کے نیچے جماعتیں اللہ کے نبی نے ان کے حق میں اپنی رضا کا اعلان کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باحیات تھے، اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی، وہ معاملہ ہوا تھا. لیکن اللہ کے نبی کے بعد اس واقعے کو بنیاد بنا کر جب کچھ لوگ سفر کے دوران وہاں ٹہرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا.
اس درخت کو کٹوا دیا، اس لیے کہ یہ لوگوں میں شرک آنے کا سبب ہے، آثار پرستی سے لوگوں میں شرک آتا ہے، اس وجہ سے کٹوا دیا۔ ایک اور موقع پر جنگ جاری تھی اور اس جنگ کے سپہ سالار کون تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ لوگوں میں ایک طرح کی بات تھی کہ خالد بن ولید جس جنگ میں ہوتے ہیں وہ جنگ ہم جیت جاتے ہیں، گرچہ اللہ ہی کامیاب کرنے والا ہے، لیکن اس طرح کی بات تھی۔ تو عین جنگ کے موقع پر وجوہات اور بھی تھی، لیکن عین جنگ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں معزول کر دیا، انہیں ایک عام سپاہی بنایا، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ان کی جگہ پر سپہ سالار اور کمانڈر بنا دیا۔ تو اسلام میں آثار پرستی کی سختی سے ممانعت ہے، اس لیے کہ آج انہیں اہمیت دی جائے گی، کل انہی کی عبادت کی جانے لگے گی۔ یہی ہوا قبروں کے پاس جا کر کے عبادت کرنے سے متعلق۔ انشاءاللہ اگلے درس میں قبر ہی سے متعلق کچھ اور باتیں آئیں گی جن کو ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قبر پرستی کے فتنے سے محفوظ رکھیں۔ امت میں جو قبر پرستی کا فتنہ عام ہے، جہاں پر اللہ کے علاوہ قبروں کو وثن بنا کر کے عبادت کیا جاتا ہے، اللہ ان تمام کو ہدایت سے نوازیں۔ شرک کا، بدعات کا، قبر پرستی کا، مزارات پرستی کا اللہ رب العالمین خاتمہ فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ لوگوں سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وثن کسے کہتے ہیں؟ وثن، اللہ کے نبی نے دعا کی تھی نا کہ اللہ میری قبر کو وثن نہ بنا، تو وثن کسے کہتے ہیں؟ بتائیے۔ اور واضح ہے۔ بارک اللہ فیک۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، وہ زندہ ہو، مردہ ہو، جاندار ہو یا بے جان ہو، فرشتہ ہو، نبیوں کی قبریں ہوں، اولیاء کی قبریں ہوں، درخت ہوں، یا کوئی سانپ جو زمین پر رینگتا ہے وہ ہو، یا جو بھی ہو، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ اس کا حکم وثن کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، زندہ، مردہ، درخت، پتھر، جس کی بھی عبادت کی جائے۔ بارک اللہ فیک۔ مطلب جی بالکل، مطلب صنم کہتے ہیں جس کا ایک شیپ بنا لیا جاتا ہے، یا ایک پتھر یا اس کی مورتی بنا لی جاتی ہے، اس حکم میں علماء صنم کو رکھتے ہیں۔ لیکن وثن سے متعلق کوئی بات نہیں، کوئی اس کی توجیہ نہیں آئی ہے کہ یہی ہو تو اسے وثن کہا جاتا ہے۔ مطلقاً اللہ کے علاوہ جس کی بھی ایک کنکر کی بھی عبادت کی جائے تو وہ کیا ہے؟ وثن ہے۔ ایک پتے کی بھی عبادت کی جائے تو کیا ہے؟ وثن ہے۔ سانپ جس جگہ رہتا ہے اس بل کو بھی لوگ جا کر کے تعظیم سے دیکھتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ وثن ہے۔ یہ تمام وثن کے حکم میں شامل ہے۔ اس حدیث میں جو سب سے پہلی حدیث ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی ایک وعید ہے کہ جو لوگ قبر کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان پر کیا کرتا ہے۔ حدیث پڑھے تھے ہم لوگ، اللہ رب العالمین ان پر کیا کرتا ہے جو لوگ قبر پرستی میں مبتلا ہے؟ بتائیے اور وضاحت کیجئے۔ مطلب اللہ ان پر غصہ کرتا ہے، شدید غصہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین غصہ کرتا ہے، انسان بھی غصہ کرتا ہے، کیا فرق ہے اس میں؟ اللہ کا غصہ کیسے؟ بارک اللہ فیک۔ جو لوگ قبروں کے پاس جا کر کے عبادت کرتے ہیں یا انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیے ہیں، اللہ ان پر شدید غصہ کرتا ہے، اور جن پر اللہ شدید غصہ کرے شرک کی بنیاد پر، ایسے لوگوں کا جنت میں جانا حرام ہے۔ اب ہم بھی غصہ کرتے ہیں، ہم نے تفصیل سنی کہ ہمارا غصہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بسا اوقات مظلوم پر ظلم کر دیتے ہیں، آدمی پر ظلم کر دیتے ہیں، غلط فیصلہ کر دیتے ہیں، اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، یا سامنے والے کا حد سے زیادہ نقصان کر بیٹھتے ہیں، بسا اوقات قتل تک معاملہ چلا جاتا ہے، بسا اوقات شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق خلا تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ انسان کے غصے کی مختلف شکلیں ہیں۔
جبکہ اللہ رب العالمین کے غصے میں نہ کسی پر ظلم کیا جاتا ہے، نہ کسی کا حق مارا جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا غصہ اللہ کی شان، اللہ رب العالمین کے جلال اور اس کی عظمت کے لائق ہے۔ بارک اللہ فیک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی کی قبر پر گئی تھی، قبرستان، کیا نام تھا ان کا؟ کیا نام تھا ان کا؟ بتا دیے وہ نام۔ عبد الرحمن بن ابی بکر۔ ہم سوال بدل دیتے ہیں۔ قبرستان جانے کی دعا کس کو یاد ہے؟ قبرستان جب داخل ہوں تو وہاں جا کر کے جو دعا پڑھی جاتی ہے، مختصر دعا ہے، لمبی والی نہیں، مختصر جو دعا ہے، کس کو یاد ہے؟ ایک اور دعا کس کو یاد ہے؟ للاحقون، ان کو انعام دے دیتے ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ ایک وضاحت آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ انشاءاللہ اب ہمارا اگلا درس منگل کو ہوگا۔ سفر ہے ایک ہفتہ، مصروفیات کی وجہ سے اگلا درس کب ہوگا؟ اگلی منگل کو ہوگا، اور صرف 3 درس ہوں گے، منگل، چہارشنبہ اور جمعرات۔ پھر اس کے بعد اگست 3 تاریخ کو اتوار کے دن مغرب بعد جو لوگ بھی شریک ہو رہے ہیں ان تمام کا جتنا ہم پڑھے رہیں گے اتنا امتحان ہوگا، ٹیسٹ ہوگا آپ لوگوں کا۔ کب ہوگا؟ اگست 3 تاریخ کو اتوار کے دن مغرب بعد آپ لوگوں کا ٹیسٹ رہے گا، اور اس کے اگلے دن 4 اگست کو انشاءاللہ انعامات کے لیے ہم لوگ ایک چھوٹی مجلس قائم کریں گے، وہ بھی مغرب بعد ہی۔ تو آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ اگلا درس ہمارا آنے والی منگل کو ہوگا، اور 3 اگست کو امتحان رہے گا، 4 اگست کو انشاءاللہ انعامات آپ لوگوں کو دیے جائیں گے۔ کل جو لوگ نام لکھائے ہیں ان کے ناموں میں اسپیلنگ مسٹیک ہے، بعض لوگوں کے ناموں میں، وہ اپنے نام کو صحیح درست کروا کر کے جائیں، اس لیے کہ آپ کو سرٹیفکیٹ دی جائے گی، اس میں آپ کا نام درست ہونا ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا